السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصا علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد المجتبى وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ رفیقان ملت وعزیزان گرامی، صرف کچھ ضروری باتیں آپ لوگوں کے سامنے کروں گا اور زیادہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پہ روزہ فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیا گیا تھا، شاید کہ تم تقوی حاصل کرو۔ اس تعلق سے کچھ گفتگو کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اگر درود شریف ابھی تک آپ لوگوں کو یاد ہے تو ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ روزہ رکھنے کا مقصد قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تقوی حاصل کرو، یعنی اللہ کا خوف دل میں بٹھاؤ، اللہ کی نافرمانی سے دور رہنے کا طریقہ سیکھو۔ عقلی طور پہ یہ اس طرح سمجھ میں آ سکتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حلال چیزوں کو ہم پہ حرام کر دیا، وہ چیزیں جو ہمارے لیے جائز تھی وہ اب ہم پہ حرام ہو گئی۔ تو جب ہم اپنے نفس کو ان حلال اور جائز چیزوں سے روکیں گے تو بدرجہ اولا حرام چیزوں سے بچیں گے اور اپنی نفس کو روکیں گے۔ اس طریقے سے انسان روزہ رکھ کر تقوی حاصل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں ہمیں یہ بتا دیا کہ رمضان کے مہینے میں جو روزہ رکھے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا، یہ ثواب ملے گا، اس طرح کا ثواب ملے گا۔ اور ایک روایت میں تو حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ جو بندہ رکھتا ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ اب اللہ جس شان کے لائق ہے اس شان کے لائق جزا بھی ہوگا۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے جہنم میں دکھایا گیا کہ کچھ لوگ اپنی ٹانگوں کے بل لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے منہ کے کچھ حصے پھٹے ہوئے ہیں اور وہ درد کے مارے چلا رہے ہیں۔ جب پوچھا کہ کون لوگ ہیں تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں اپنے روزے کو بلا وجہ شرعی توڑ دیتے تھے۔ تو اس کا عذاب بھی ہمیں بتا دیا گیا اور اس کے فضائل اور اس کے ثواب بھی بتا دیے گئے۔ ساتھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فائدہ بھی بتایا
کہ روزہ رکھو تاکہ تم صحت مند ہو جاؤ, so that you become healthy. جب روزہ رکھو تو صحت مند ہو جاؤ, یہ بھی ایک روایت حدیث میں موجود ہے. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا وزن کچھ کم ہو جائے. It necessitates that when the Muslims fast in the month of Ramadan, they lose weight. لیکن ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس کے الٹا ہوتا ہے. رمضان کے مہینے میں روزے تو رکھتے ہیں, لیکن جیسے سورج غروب ہوتا ہے تو مسلمان کھانے میں لگ جاتے ہیں, اور کھانے کے بعد پھر کھاتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں اور رات بھر کھاتے رہتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ مسلمان رمضان کے مہینے میں اپنے وزن کو بڑھا دیتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا اسد اللہ الغالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خفف طعامک, کہ اپنے کھانے پینے کو کم کر دو. فرماتے ہیں اپنے کھانے پینے کو کم کر دو تاکہ بیماریوں سے تمہارا جسم امان میں رہے. آپ فرماتے ہیں کہ کھانا جو کم کھائے گا تو بیماریاں کم ہوگی. مطلب یہ ہے کہ اکثر بیماریاں جو انسانوں کو ہوتی ہے وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ کم کھائے کم پیے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ صرف 1/3 پیٹ کو بھرے. When a Muslim eats, he should only fill 1/3 of his stomach with food. اور 1/3 پانی سے بھرے, and 1/3 with water. اور جو آخری تہائی ہے اس کو خالی چھوڑ دے, and he should leave the last third empty for breathing, respiration. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جو آدمی اس پہ عمل کرے گا تو سمجھ لیجئے وہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا. اور علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی اس پہ عمل کرتا ہے تو عبادت کی طرف اس کا دل خود بخود مائل ہوتا ہے, سستی اس میں ختم ہو جاتی ہے, نماز کا وقت آئے گا فوراً کھڑا ہو جائے گا. اور جو آدمی پیٹ بھر کے کھائے گا, 1/3 سے زیادہ کھائے گا, تو وہ نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوتا, اس میں سستی آ جاتی ہے اور وہ نماز وغیرہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. لہذا اگر آدمی کو تقوی حاصل کرنا ہے تو وہ روزہ رکھے, اور روزہ رکھنے کے بعد جب کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ صرف 1/3 پیٹ کو بھرے. اب پیٹ بھی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ ایکسپانڈ ہوتا ہے, اٹس فلیکسیبل. پیٹ جو انسان کا ہوتا ہے وہ فلیکسیبل ہوتا ہے. تو حالت یہ ہے کہ آدمی پیٹ بھر تو کھاتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی کھاتے رہتے ہیں کیونکہ وہ ایکسپانڈ ہوتا ہے. تو اس سے بہت زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں اور نیکیوں کی طرف لوگ کم جاتے ہیں. تو چاہیے کہ انسان کم کھائے اور اپنی صحت کو اچھی بنائے. یہ ایک فائدہ ہے رمضان کے روزوں کا. اس کے علاوہ بھی رمضان کے روزوں کے بہت فوائد ہیں, لیکن اس پر میں بس کرتا ہوں. اب اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں ہم لوگ روزہ رکھیں گے اور آئندہ سال اور بھی مشکل ہوگا. دن بہت لمبے ہیں اور روزہ بہت لمبا ہو جائے گا اور بہت تکلیف بھی اٹھانی پڑے گی, پریشانی بھی ہوگی. لیکن ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم اپنی سحری کا وقت بڑھا دیں. اس طرح تو ہمیں کرنا نہیں ہے. تراویح جلدی پڑھ لے تاکہ پھر بعد میں ہم لوگ کھانا کھا سکے, یہ بھی ہمیں نہیں کرنا ہے. آپ یاد کریں اس زمانے کو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ابتدائی رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے, یعنی وہ ابتدائی زمانہ تقریباً 2 ہجری میں شعبان کی 10ویں تاریخ کو رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے. صحابہ کرام نے جنگ بدر میں, جبکہ صحابہ کرام صرف 300 تھے یا اس سے کچھ زیادہ اور کفار 1000 سے زائد,
رمضان کے روزے کی حالت میں مسلمانوں نے وہاں جنگ لڑی تھی. آپ سوچیں کتنی تکلیف اٹھائی صحابہ کرام نے. اس کے علاوہ اس زمانے میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت محنتی صحابی تھے, بہت محنت کرتے تھے. وہ روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد کام کرنے چلے جاتے اپنے کھیت میں اور دن بھر وہاں کام کرتے تھے. شام کو جب گھر تشریف لاتے تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ کھانے کا انتظام کرو. آپ کی بیوی کھانے کا انتظام کرنے کے لیے مطبخ کی طرف گئی, پکانے لگی. آپ مغرب کی نماز پڑھ کے انتظار کرتے کرتے آپ کو نیند آ گئی. نیند آ گئی, اس کے بعد آپ جاگے, آپ کو جگایا گیا. بیوی نے جب کھانا تیار ہو گیا تو جگایا. آپ جاگے تو بیوی نے کھانا سامنے رکھا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, رمضان کے روزے فرض ہیں ہم پہ, اور مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کے بعد جتنا کھا سکے کھا لے, اس کے بعد جب آدمی سو جائے تو سونے کے بعد دوسرا روزہ شروع ہو جاتا ہے. یہ اس زمانے میں تھا. تو وہ صرف مغرب کے بعد کھاتے تھے ایک وقت کا کھانا, اس کے بعد پھر روزہ سے رہتے تھے. تو آپ نے کھایا نہیں. اب سوچے 2 مسلسل روزے بغیر کھائے پیے, مغرب کے بعد بھی آپ نے نہیں کھایا. بہت کمزور ہو گئے. ظہر کے وقت روایت میں ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے. تب اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نازل فرمائی, کلوا واشربوا کلوا واشربوا حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود. پھر سے اللہ سبحانہ و تعالی نے رات بھر کھانے کی اجازت دے دی. تو اب سوچے کہ اس زمانے میں صحابہ کرام نے تو ایسے روزے رکھے تھے, اور ہمیں تو یہ حکم نہیں ہے. ہمارے لیے تو وقت ہے, لیکن لمبے روزے ہیں. لوگ شکایت پھر بھی کرتے, اس سال نہیں کرتے لیکن آئندہ سال ضرور کریں گے. جو اپنے ہیں وہ بھی کرنا شروع کر دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اس کے علاوہ صحابہ کرام کے لیے رمضان کے مہینے میں اللہ نے جماع بھی حرام فرما دیا تھا. اپنی بیوی کے ساتھ قربت کرنا یہ بھی حرام تھا. پوری رمضان دیکھیں آپ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ کرام, بلکہ یہ تھا کہ عشاء مغرب سے لے کے عشاء تک جماع کی اجازت تھی, بیوی کے ساتھ قربت کی اجازت تھی, اس کے بعد پھر بند. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے یہ واقعہ پیش ہوا, اور یہ بھی اللہ کی حکمت تھی کہ عشاء کے بعد بھی ان سے جماع ہوا. اب شرمندہ ہوئے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ وباشروہن, کہ اب ان سے جماع کرو, رات بھر ان سے جماع کر سکتے ہو. یہ بھی ایک واقعہ پیش ہوا. اس طرح سے مسائل بدلتے گئے اور آج ہم تک روزے کے مسائل پہنچے کہ روزے میں اب ہمارے لیے اتنی آسانی ہو گئی کہ صرف صبح صادق سے لے کے غروب شمس تک کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روکنا ہے, اس کے بعد بھرپور اجازت ہے. یہ ہو گئے مسائل. اب اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور بھی بہت سی باتیں رمضان کے تعلق سے بتائی کہ جب آپ اپنے نفس کو کھانے پینے اور جماع سے روکیں گے تو اب غصہ بھی آپ کو کم کرنا ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے اور تم روزے سے ہو تو اس سے کہو کہ میں روزے سے ہوں, بس اتنا کہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, اور یہ ہمیں درس دیا کہ رمضان کے مہینے میں غصہ ہمیں کرنا ہی نہیں ہے, بس بہانہ دینا ہے کہ ہم روزے سے ہیں. اس سے آدمی سمجھ جائے کہ روزے سے ہے, غصہ نہیں کرنا ہے, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے. تو رمضان کے مہینے میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے.
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ شیطان زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے. تو اب سمجھ لیجئے کہ رمضان کے مہینے میں بھی اگر کوئی دنیاوی معاملے میں جھگڑا کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، تو یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے، یہ اسی کی خصلت میں سے ہے. انسانوں میں شیطان نے ایسی ایسی خصلتیں پیدا کر دی ہیں. ایک واقعہ ہمارے بزرگوں سے سنا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، کہ ایک ہمارے بزرگ جنگلوں میں لوگوں سے دور اللہ کی عبادت میں رہنے کے لیے سفر کرتے تھے. تو جنگلوں میں ایک جگہ وہ پہنچے، دیکھا کہ ایک آدمی، بہت بڑا آدمی لیٹ کر سویا ہوا ہے آرام سے، دھوپ میں، بلکہ دھوپ کے سائے میں وہ لیٹا ہوا ہے. اب اس کو اٹھایا کہ کون آدمی، اتنا بڑا آدمی کون ہے؟ اٹھا تو وہ دیکھتا کہتے کیا ہے تمہیں، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں شیطان ہوں. کہا تم شیطان ہو؟ تم یہاں ہو، یہاں تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کی آبادی میں رہ کر لوگوں کو بہکاؤ، غلط کام کراؤ. یہ تم یہاں آرام سے سوئے ہوئے ہو، تو تم سوئے ہوئے تو لوگوں کو کون بہکائے گا؟ تمہارا تو کام ہی ہے بہکانا. تو وہ زور سے ہنسنے لگا، قہقہا لگانے لگا اور کہنے لگا کہ ارے میں نے لوگوں میں ایسے ایسے پیدا کر دیے ہیں جو سب کے سب میرا کام کرتے ہیں، اب میں آرام کرتا ہوں. تو یہ حال ہے رمضان کے مہینے میں. اگر کوئی آدمی جھوٹ سے نہیں بچتا، غیبت، چغلی، جھگڑا، بلا وجہ شرعی غصہ کرنا، ناجائز کام کرنا، گانے بجانا، سننا، ناچنا، یہ سب چیزوں سے اگر کوئی آدمی نہیں باز آتا رمضان کے مہینے میں، تو سمجھ لو یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے، شیطان نے اس کو بہکایا نہیں ہے، یہ اس آدمی کی خصلت بن گئی ہے. تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اندرونی صفائی کا اہتمام کرے اللہ کے ذکر وغیرہ کے ذریعے. اب اس کے علاوہ ایک اور ضروری بات جس کا ذکر ابھی چھڑ گیا تھا چاند کے تعلق سے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بات آپ کو دل میں بٹھا لینی ہے اور دماغ میں بٹھا لینا ہے. اس معاملے میں آپ کے ذہن میں شک نہیں ہونا چاہیے. قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، وہی لوگ اس مہینے کا روزہ رکھے، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے جنہیں چاند کی گواہی ملی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، جس نے رمضان کے مہینے کو پایا. تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے جس کو رمضان کے مہینے کی شہادت ملی ہو، تبھی تو اللہ نے فرمایا فمن شہید، تو شہادت کا ملنا ضروری ہوا. اب یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں سے ثابت ہے کہ شہادت ضروری ہے. اور علماء کرام فرماتے ہیں، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک مولانا نے مجھ سے کہا تھا کہ یورپ کے ممالک یہ غیر معتدل ممالک ہیں، یعنی یہاں چاند کی چال اور سورج کی چال کچھ غیر معتدل ہے، اپنی چال کے مطابق نہیں ہے. عجیب معاملہ ہے، اللہ نے اس کی چال مقرر فرمائی ہے، جہاں بھی جائے وہ اسی کی چال ہوگی. لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ شہادت ان ممالک میں ضروری نہیں ہے، معاذ اللہ. اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ وہ حکم شرع ہے جو قرآن، حدیث، صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین سے لے کر آج تک علماء کرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. اس کے خلاف کرنا یہ جہالت اور خرق اجماع ہے. سوچئے کتنی بری بات ہے کوئی یہ کہہ دے کہ شہادت ضروری نہیں. اور اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاف ہمیں فرما دیا کہ چاند کا معاملہ، چاند کا دار و مدار رؤیت پہ ہے. چاند کے ثبوت کے لیے رؤیت ضروری ہے. رؤیت کا معنی ہے دیکھنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ، اس کو دیکھنے کے ذریعے روزہ رکھو. اب بعض علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ صوموا لرؤیتہ کا معنی ہے صوموا لعلمہ، روزہ رکھو چاند کی پیدائش کو جاننے کے بعد.
اب بتائیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں لرؤیتہ، اس کو دیکھنے کے بعد روزہ رکھو، یہ کہہ رہے اس کو جاننے کے بعد. کتنا فرق ہے رؤیت اور علم میں. لیکن یہ لوگ اس بات پہ مصر ہے کہ اب دیکھنا ضروری نہیں، اب اس کو جاننا ضروری ہے. کہ جان لیا، مثلا آبزرویٹری سے معلوم کر لیا، انٹرنیٹ کے ذریعے معلوم کر لیا کہ چاند پیدا ہو چکا ہے، بس ختم، معاذ اللہ. اب سوچئے، اب وہ یہ کہتے ہیں رؤیت بمانا علم بھی کبھی آتا ہے. لیکن جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ رؤیت بمانا علم اس وقت ہوگا جبکہ اس سینٹنس کے دو مفعول ہو گئے. سینٹنس ہوتی ہے، اس کے مفعول ہوتے ہیں. یہ جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن اہل علم کے لیے کہ علم افعال قلوب میں سے ہے اور اس فعل کے لیے دو مفعول ضروری ہے، اور یہاں دو مفعول ہے نہیں، ایک ہی ہے. ایک ہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں رؤیت بمانا علم نہیں لے سکتے. جو لیتا ہے وہ عربی قواعد کے خلاف کرتا ہے. اس کے علاوہ دوسری بات اس پہ یہ ہے کہ صحابہ کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین سے لے کر آج تک علماء رؤیت کا معنی رؤیت ہی لیتے آئے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کے علماء اس کو رؤیت بمعنی علم لے لیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ وہی بات ہوئی جو علماء نے کہا کہ ایسی حدیثوں اور قرآن کی آیتوں میں کوئی ایسا معنی لینا جو پہلے کسی نے نہیں لیا، صحابہ کرام نے نہیں لیا، ائمہ مجتہدین نے نہیں لیا، تو یہ جہالت اور خرق اجماع ہے، یہ اجماع کے خلاف ہے. لہٰذا یہ سب باتیں ایک دم غلط ہے. رؤیت ہی کے ذریعے چاند کا ثبوت ہو سکتا ہے. اور ان لوگوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ بات تو سمجھ لیے کہ چاند دیکھا تبھی رمضان شروع، اور چاند دیکھا تبھی رمضان ختم، اور شوال کا مہینہ شروع، عید کا دن. اب دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی آخری رات کو اللہ سبحانہ و تعالی ان مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے جنہوں نے روزہ رکھا. یعنی پورے رمضان کی جو جزا ہے، کا جو بدلہ ہے، وہ کب دیا جاتا ہے؟ آخری رات کو. ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ یعنی شب قدر کو دیا جاتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، شب قدر کے فضائل اور اس کے بدلے الگ ہے. رمضان کے مہینے کا جو بدلہ ہے وہ آخری رات میں دیا جاتا ہے، جیسے مزدور کو اس کی مزدوری اس کے کام ختم ہونے کے بعد دی جاتی ہے. تو اب سوچے وہ مزدور کے بارے میں جو اتنی مزدوری کرے، مہینہ بھر مزدوری کرتا رہے، اور کام ایک دم ختم ہو گیا، سمجھ لو ایک ہی اینٹ رکھنی ہے، اور چھوڑ کے چلا جائے. پوری دنیا اس آدمی کو بیوقوف کہیں گے کہ اتنی محنت کی تو نے، اتنی محنت کی، اپنی مزدوری لیے بغیر تو چلے گیا. اس آدمی کو پوری دنیا بیوقوف کہے گی، اور جو آدمی ایسے آدمی کو بیوقوف نہیں کہے گا وہ خود ہی بیوقوف ہوگا. تو اسی طرح رمضان کا حال ہے کہ پورا مہینہ آپ نے روزہ رکھا، محنت کی، گناہوں سے بچے، اور وہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ان سے بھی آپ بچے، اور آخری رات آنے سے پہلے کسی افریقی نے یا کسی پاکستانی نے، سوری نامی نے، ہندوستانی نے آپ کو فون کر کے بتایا کہ ہو گیا تو بھاگو. نہ بدلہ لیا اللہ سے. آخری رات میں جو رمضان، پورے رمضان کا جو بدلہ تھا وہ سب چھوڑ دیا. جو آخرت میں آپ کو جزائے خیر ملنے والا تھا وہ سب کچھ چھوڑ دیا، اور ایک دن پہلے آپ کھا رہے مرغی گوشت، یہ وہ بریانی جو کچھ عید کے دن لوگ بناتے ہیں. تو عید کے دن کے یہ کھانوں کے لیے آپ نے وہ رمضان کا وہ بدلہ جو آخرت میں ملنے والا تھا وہ سب چھوڑ دیا. یہ حال ہے.
تو آپ سوچیں تقویٰ تو یہی ہے کہ آدمی اس معاملے میں احتیاط کرے. اور امام ابن حمام فتح القدیر میں، جو کہ محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے ان کو، اور فقہ حنفی کے بہت بڑے پائے کے مجتہد امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے چاند کا معاملہ اسی اصل کے مطابق ہے جہاں یہ فرمایا فقہاء کرام نے کہ الیقین لا یزول بالشک، جس بات پہ آپ کو یقین ہے وہ شک سے ختم نہیں ہوتا. آپ کو یہ یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو کسی شک کی وجہ سے شوال کا مہینہ نہیں شروع ہو سکتا. شک کی وجہ سے شوال کا مہینہ شروع نہیں ہو سکتا. اسی طرح شعبان کا مہینہ ہے، آپ کو یقین ہے، اب کسی شک کی وجہ سے رمضان کا مہینہ شروع نہیں ہو سکتا. تو جب تک یقین حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ رمضان شروع نہیں کر سکتے، اور جب تک آپ کو یقین حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ عید بھی نہیں کر سکتے. اب سوچئے افریقہ سے فون کال آ جائے، اس پہ آپ کو یقین ہو جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ آج کے کورٹ کچہری والے، کورٹ ٹوڈے، آج کے یورپ کے ممالک کے لوگ جو کہ ٹیکنالوجی میں دنیا میں سب سے زیادہ آگے مانے جاتے ہیں، these people are known to be the most developed countries in technology. یہ اپنے کورٹ روم میں، in the courtroom, where they believe that the witness has to be present to bear witness. If you want to bear witness regarding a case, then you have to be present in the courtroom. This is a condition even today. آج بھی یہ ایک شرط ہے کہ شہادت دینی ہے تو آپ کو وہاں کورٹ روم میں حاضر ہونا ضروری ہے. It's a condition. حتیٰ کہ وہ آج اگرچہ کچھ اس میں ترمیم ہوئی ہے، لیکن عام طور پہ ان کا جو رول ہے وہ یہی ہے. This is the rule. The general rule is this, although there are specifications. تو آپ سوچیں کہ وہ لوگوں کو یقین نہیں ہوتا کہ آدمی کہیں سے فون کر کے کہہ دے کہ I bear witness that I saw him kill such and such a person. تو آپ لوگوں کو کیسے یقین ہو جا رہا ہے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں، اور آپ نے ہمیں جو احکام دیے ہیں ان کو ہم چھوڑ کے کیوں اتنے ڈھیلے بن جائیں؟ یہ آپ لوگوں کو سوچنا ہے. اب آپ سوچیں حدیثوں میں اسی وجہ سے تو ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے. یہ روایت بہت مشہور ہے. حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ، یہ ترمذی شریف میں یہ روایت ہے. یہ ملک شام سے تشریف لائے مدینہ شریف، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ علم کے بہت بڑے پہاڑ تھے. ان کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ شام میں جمعہ کے دن رمضان کا چاند ہمیں نظر آیا. جمعہ کے دن رمضان کا چاند ہم لوگوں نے دیکھا. امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ یہ چاند ثابت ہے، اور سیٹرڈے سے یعنی ہفتے کے دن سے روزہ رکھنا شروع. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے چاند دیکھا ہفتے کے دن، سیٹرڈے کو، لہذا ہم لوگوں نے ہفتے کے دن سے روزہ رکھنا شروع کیا، اور ہم لوگ اسی طرح ہماری عدت پوری کریں گے، 30 دن پورے کریں گے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے پوچھا کیا تو نے بھی چاند دیکھا؟ تو حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کے مطابق یہ فرمایا کہ ہاں میں نے بھی دیکھا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بھی فرمایا کہ ہم لوگ 30 ہمارے پورے کریں گے ہفتے کے دن سے. اب حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کیا آپ کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا حکم کافی نہیں ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہمیں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، آپ نے نہیں قبول کیا. آپ سوچیں کہ وہ وہاں موجود ہے لیکن پھر بھی آپ ملک شام کی گواہی قبول نہیں کر رہے ہیں. اور یہاں کا حال یہ ہے
کہ ہم یہاں ہیں اور وہاں کے فون کال کو بھی ہم لوگ قبول کر لیتے ہیں. صحابہ کرام کے راستے پہ چلنا ہے تو آپ کو سمجھنا ہے کہ ایسے ہم لوگ گواہی قبول نہیں کر لیتے. اب اس پہ کچھ اعتراضات اٹھتے ہیں جو کچھ لوگوں نے اٹھائے ہیں، تو اس کا بھی میں جواب آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں تاکہ کوئی اعتراض کرے تو آپ دے سکیں. یہ حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چاند کے بارے میں بتایا تو آپ نے شہادت کے الفاظ استعمال نہیں کیے. ایک بات تو علماء یہ کہتے ہیں اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، کیونکہ شہادت کے لیے ضروری ہے کہ اشہدو کہے، میں گواہی دیتا ہوں. یہ بھی الفاظ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے. حضرت قریب نے نہیں کیے، لہٰذا ان کی یہ خبر ہوئی اور خبر کو آپ نے قبول نہیں کیا. سمجھ گئے؟ تو یہ سمجھ لیجئے آپ، جو آدمی حاضر ہے اس نے شہادت کے الفاظ نہیں کہے، اس کی شہادت قبول نہیں ہو رہی ہے، اور وہاں افریقہ سے فون آ رہا ہے، وہاں شہادت کے الفاظ ہے یا نہیں ہے، اس کو ہم لوگ کیسے قبول کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. اب ایک اور اعتراض لوگ یہ کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں رمضان کے چاند کے لیے ایک خبر، چاہے وہ مرد ہو یا ایک عورت ہو، ایک ہی عورت بھی اگر خبر دے تو یہ کافی ہے. تو حضرت قریب نے چلیے خبر ہی دی، وہ کیوں نہیں کافی تھا؟ تو اس کے تعلق سے امام احمد رضا اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ہدایت الجنان، آپ کا ایک رسالہ ہے، اس میں آپ نے یہ فرمایا، کچھ ہی جملوں میں آپ نے پورا اس کا جواب دے دیا. آپ نے فرمایا واقعۃ عین لا عموم لها، لا عموم لها. کیا مطلب؟ کہ یہ ایک خاص واقعہ ہے، اس کے لیے عام حکم نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ عام حکم کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے، یہ ہے عام حکم. لیکن اس میں کچھ خاص بھی ہوتا ہے. جو آدمی پاگل ہے اس پہ نہیں ہے، جو عورت حائضہ ہے اس پہ نہیں ہے. یہ ہوا نا؟ تو یہ ہوتا ہے ایک خاص حکم اور ایک ہوتا ہے ایک عام حکم. تو عام حکم یہ ہے کہ ہر ایک پہ نماز فرض ہے اور خاص احکام الگ ہے. اسی طرح عام حکم یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے لیے ایک خبر کافی ہے، لیکن یہ خاص حکم ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں تھا، اس کے مطابق آپ نے حکم دیا. اب وہ خاص حکم یہ بھی ہو سکتا ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ خاص حکم یہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے فرمایا، بہت سے ائمہ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ایک خبر اس وقت کافی ہوگی جبکہ مطلع صاف نہ ہو، یعنی بادل ایک دم نہ ہو اور ایک دم مطلع صاف ہے، تب ایک آدمی کی خبر کافی نہیں ہوگی. کیوں اوروں کو نظر کیوں نہیں آیا؟ کیوں صرف اسی کو نظر آیا؟ مطلع تو ایک دم صاف تھا. سمجھ میں آئی بات؟ تو ایک خبر صرف اس وقت معتبر ہے جبکہ مطلع صاف نہ ہو. بہت بادل ہے تب ایک آدمی کو نظر آ گیا تو ہو سکتا ہے اس کو قبول کر لے قاضی صاحب، کیونکہ ہو سکتا ہے اوروں کو بادل کی وجہ سے نہ نظر آیا، بادل سے تھوڑا نکلا تو ایک آدمی نے دیکھ لیا یا ایک عورت نے دیکھ لیا تو اسے قبول رکھا ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے نظروں میں ہو سکتا ہے کوئی خاص واقعہ ہو سکتا ہے یہی بات ہو کہ مطلع تو ایک دم صاف تھا، کسی کو نہیں نظر آیا، لہٰذا ایک خبر ہم قبول نہیں کریں گے. یہ ہے حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث اور اس کی وضاحت، اس کے اعتراضات کا جواب. سمجھ گئے؟ اس سے ہمیں اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ اس معاملے میں کتنا احتیاط ضروری ہے، اور ہم لوگوں کے لیے یہ احتیاط اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں فرض پہ عمل کرنا ہے. یہ تو دین کا ایک ستون ہے، یہ دین کا ایک ستون ہے، اور اس کی جزا اسی وقت ملے گی جب ہم لوگ شریعت پہ عمل کریں. اور جو لوگ جاننے کے باوجود جان بوجھ کر غلط کرتے ہیں، ان لوگوں کے تعلق سے مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے اپنے کندھے پہ اتنا بار اٹھائے کہ آپ مولانا ہیں اور آپ ہی کے حکم کے مطابق سب عوام روزہ رکھے گی اور افطاری کرے گے. آپ کو یہ کیسے گوارا ہو کہ قیامت کے دن آپ ہی کے ذمے سب کا حکم ہو، کہ آپ کہیں روزہ رکھو، لوگ روزہ رکھے، چلیے روزہ تو رکھ لیا، ایک زیادہ رکھ لیا،
مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ عید جلدی کیسے کر سکتے ہیں، کہ جس دن رمضان کا روزہ آپ پہ فرض ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، اور آپ صرف نہیں بلکہ آپ ہی کے حکم کے مطابق سب عوام بھی کھا رہی ہے. یہ آپ اتنا بوجھ کیسے اٹھا سکتے ہیں، یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. مجھے بہت لوگوں نے امامت کے لیے مسجدوں میں بلایا کہ آپ ہمارے یہاں امام بن جائے، ہمارے یہاں امام بن جائے. یہی ایک بات ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کیسے آپ لوگوں کے ساتھ عید کروں جبکہ لوگ مجھے دیکھتے ہیں کہ یہ جو فرمائیں گے ایسا کریں گے، اور میں کہہ دوں عید کرے تو سب کا بوجھ مجھ پہ، اور سب کھائے بریانی، اور ہے وہ رمضان کا دن. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ علماء کیسے اتنا بوجھ اٹھا لیتے ہیں. قیامت کے دن جب سوال ہوگا تو کیا جواب دیں گے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے. اس کے علاوہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چاند ہو گیا ہے، رمضان کا روزہ ہے، عید کا دن ہے، عید کے دن روزہ رکھنا تو غلط ہے، آپ لوگ کیسے روزہ رکھ رہے ہیں؟ یہ بھی لوگ کہتے ہیں. یہ جہالت ہے. جب ہم لوگ اس کو رمضان سمجھ رہے ہیں، جب ہم لوگ اس کو رمضان مان رہے ہیں اور چاند کے مطابق وہ رمضان ہی ہے، تو رمضان کا روزہ تو فرض ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا تو مکروہ تحریمی ہے. حرام اور مکروہ تحریمی میں فرق ہے، اگرچہ وہ قریب قریب ایک ہے لیکن اس میں فرق ہے. رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، اس کو نہ رکھنا حرام. تو ہم تو آپ کو الٹا یہ کہیں گے کہ ابھی عید ثابت نہیں ہوئی اور آپ رمضان کے دن روزہ کو چھوڑ رہے، یہ تو حرام ہے. اور جب تک، جیسے کہ اصل بتایا میں نے آپ کو، الیقین لا یزول بالشک، جب تک یقین حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ عید شروع نہیں کر سکتے، روزہ یہ رمضان ختم نہیں کر سکتے. اس کے لیے یقین ضروری ہے، اور وہ یقین جب تک حاصل نہیں ہوا اس وقت تک آپ نے عید نہیں کرنی ہے، اور جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. یہ ایک بات ہو گئی. اب دوسری بات میں آپ لوگوں کی عام فہمی کے لیے کہتا ہوں کہ یہ لوگ چاند کی گواہی کو فون کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، اس کو یہ لوگ صحیح مانتے ہیں. اس کے بارے میں ایک تو گزارش ہے کہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ، صدر الشریعہ علیہ رحمہ، بہار شریعت میں آپ دیکھیں، قانون شریعت میں دیکھیں، ہماری مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمہ کے فتاوی دیکھیں، ہمارے تمام علماء کرام کے فتاوی دیکھیں جو معتبر علماء گزرے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا فتویٰ آپ دکھا دیں جنہوں نے کبھی کہا ہو کہ ٹیلی فون کی گواہی قبول ہو سکتی ہے. کسی نے یہ نہیں کہا، بلکہ سب نے ذکر تو کیا ہے اور سب نے اس کو حرام، ناجائز کہا ہے کہ وہ معتبر ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہادت اس میں فرض فرمائی ہے. تو جب کسی عالم نے یہ نہیں کہا ہے تو آپ لوگ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیسے آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ مسلک اعلیٰ حضرت پہ چل رہے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ حتیٰ کہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ الجامعۃ الاشرفیہ کے صدر مفتی، آپ نے بھی ٹیلی فون کال کو شہادت نہیں مانا ہے. آپ نے بھی نہیں مانا ہے. جو کہتا ہے کہ مفتی نظام الدین صاحب ٹیلی فون کال کو شہادت مانتے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے شہادت کو قبول کرتے ہیں، وہ جھوٹ کہتا ہے. میں جانتا ہوں، میں آپ کے فتوے کو دیکھا ہوں، کوئی چاہے ان کو فون کر کے پوچھ لے، وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ ٹیلی فون کے ذریعے جو معلوم ہوتا ہے وہ شہادت نہیں ہوتی ہے، وہ خبر ہوتی ہے. دیکھ رہے ان کے فتوے میں. لیکن آج یہ علماء کا کیا حال ہے کہ وہ ٹیلی فون کے ذریعے شہادت حاصل کر رہے ہیں. تعداد بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے فون کیا، یہ بھی دیکھتے وہ لوگ. تو آپ سوچیں کہ تعداد یعنی یہ کہ میجورٹی کس کو فالو کر رہے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں. یہ بھی ایک بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میجورٹی جب رمضان کرے تب رمضان ہے، میجورٹی جب عید کرے تب عید ہے. یہ بھی ایک وہم ہے، ایک افواہ ہے. شریعت میں یہ کہیں پہ لکھا ہوا نہیں ہے. میں آپ کو صاف بتا دے رہا ہوں، بہار شریعت کو آپ اٹھائے، اور بہار شریعت میں جہاں اثبات رؤیت ہلال، چاند دیکھنے کا بیان ہے، رمضان شروع کرنے کا بیان ہے، عید کرنے کا بیان ہے، وہاں جو شرعی
وجوہات بتائے ہیں جن سے رمضان شروع ہوتا ہے اور عید شروع ہوتی ہے، اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ میجورٹی جہاں کرے وہاں آپ بھی کریں. میجورٹی روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ رکھے، میجورٹی عید کر رہی ہے تو آپ بھی عید کریں. یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہے. ہمارے علماء کرام، فقہاء کرام میں سے کسی نے یہ نہیں لکھا ہے، بلکہ یہ لکھا ہے علماء کرام نے کہ سواد اعظم کو ہمیشہ فالو کرنا چاہیے. سواد اعظم کو، سواد اعظم کا معنی یہ ہے وہ حضرات جو حق پہ عمل کرتے ہو. اور ہمارے علماء نے الحمدللہ یہ بھی وضاحت فرما دی کہ ایک آدمی اگر تنے تنہا حق پہ عمل کرتا ہے تو اسے بھی چاہیے، تو اسی کو سواد العظم کہا جاتا ہے. سواد العظم اس ایک آدمی کو کہا جائے گا، جبکہ پوری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو جائے اور وہ ایک طرف ہو جائے اور یہ آدمی ایک طرف ہو جائے. علماء کرام فرماتے ہیں ابھی تک حق پہ یہی آدمی ہے اور سواد اعظم اسی کو کہا جائے گا. اسی کو حدیث میں فرمایا گیا کہ اتبعوا سواد العظم، کہ سواد اعظم کی پیروی کرو. اتبعوا السواد العظم. یہ میجورٹی کی بات ہوئی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں. میجورٹی کو اس معاملے میں، چاند کے معاملے میں کسی نے معتبر نہیں رکھا. یہ ایک حدیث شریف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے اس وقت ہے جب کہ لوگ روزے رکھیں، اور عید بھی اس وقت ہے جب کہ لوگ عید کریں. یہ بھی ایک روایت ہے جس کو لوگ استعمال کرتے ہیں. اس حدیث کا مطلب بھی میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ چاند کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو 2 دن کا چاند ہے، عید تو 2 دن پرانی ہو گئی ہے، 1 دن پہلے ہونی چاہیے تھی. آبزرویٹری تو کہہ رہی ہے کہ 3 دن پہلے چاند پیدا ہو گیا تھا. یہ وہ لوگ اس طرح کہتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مت دیکھے کہ چاند کا سائز کیا ہے، یہ مت دیکھے، یہ سب چیزوں سے رمضان اور عید ثابت نہیں ہوتی، بلکہ رمضان کا مہینہ کو جب لوگ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرے اسی دن رمضان شروع ہوتا ہے. یعنی لوگ جب شرعی طریقے کو فالو کر کر کے روزہ رکھیں وہی دن روزے کا ہے، اور جب لوگ شرعی حکم کے مطابق چاند دیکھ کر عید کرے اسی دن عید ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب ہے. یہ نہیں کہ اب 5-6 لوگ اس طرح کرے تو وہ بھی روزہ صحیح ہے، 5-6 لوگ اس طرح کرے یہ بھی صحیح ہے، 50 لوگ ایسے کرے یہ بھی صحیح ہے. یہ نہیں مطلب، ورنہ تو لوگ الگ الگ کر رہے سبھی صحیح ہو جائے گا. یہ حدیث کا مطلب تو نہیں ہو سکتا، اور نہیں ہے یہ مطلب یہی ہے جو ہم نے بیان کیا. اور اس کے علاوہ ایک اور بات، فون کے ذریعے لوگ جو خبر کو حاصل کر لیتے ہیں انہیں میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ وہاں سے کسی نے آپ کو فون کیا. یہ تو ظاہر ہے کہ سعودی عرب، افریقہ اور ہندوستان، پاکستان، یہ سب ممالک میں چاند پہلے نظر آتا ہے. یہ بات تو ظاہر ہے کیونکہ وہ ہمارے مشرقی جانب ہے. یہ تو ایک ظاہر بات ہے. سورج بھی وہاں پہلے آتا ہے، ویسے چاند بھی وہاں پہلے آتا ہے. صبح وہاں پہلے ہوتی ہے، یہاں بعد میں ہوتی ہے. ایسے ہی چاند وہاں پہلے ہوتا ہے، یہاں بعد میں ہوتا ہے. تو جس طرح ہم لوگ نماز کے معاملے میں وہاں صبح ہوتی ہے وہاں کے لوگ نماز پڑھے، یہاں صبح ہوتی ہے یہاں کے لوگ نماز پڑھے، اسی طرح چاند کے معاملے میں بھی ہونا چاہیے کہ وہاں جب چاند نظر آئے وہ لوگ عید کرے، روزہ رکھے، یہاں جب چاند آئے گا تب ہم لوگ روزہ رکھیں گے، عید کریں گے. یہ ہونا چاہیے. لیکن کچھ لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ فون کے ذریعے معلوم کر لو کہ وہاں چاند ہو گیا تو اب ہم بھی یہاں چاند کر لیں. تو ایسے لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ کیوں نہیں ہر فجر کے وقت ان سے فون کر لیتے کہ بھائی بتائیے سورج اتنا اوپر آ گیا، صبح صادق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، تو اعلان کر دے گواہی مل گئی، سورج صبح صادق ہو چکی ہے، فجر کی نماز پڑھ لے. اور جب روزہ اتنا لمبا ہو جائے کہ کئی گھنٹے ہو جائے تو وہاں فون کر کے معلوم کر لیجئے سورج ڈوب گیا کہ نہیں. اور سورج ڈوب گیا تو آپ لوگ بھی افطاری کر لیں. یہ ہونا چاہیے. جب فون کے ذریعے چاند کے معاملے آپ لوگ
قبول کر لیتے ہیں تو سورج کے معاملے بھی قبول کر لیں۔ اب اس میں اہل علم لوگ تو کہیں گے کہ اختلاف مطالع چاند کے معاملے میں معتبر نہیں ہے، سورج کے معاملے میں معتبر ہے، لیکن اس میں گزارش یہ ہے کہ اس میں بھی ایک مسافت ہے، اس میں بھی ایک مسافت کی قید ہے کہ اتنی دور ہوگا تب جا کے اختلاف مطالع معتبر ہوگا۔ تو اب اتنی دور مت جائیے، کوئی قریبی جگہ سے آپ خبر حاصل کر لیں کہ سورج غروب ہو گیا کہ نہیں، اور اس اعتبار سے افطاری بھی کر لیں۔ یہ اگر آسانی تلاشنا چاہیں تو اس طرح کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں معتبر نہیں ہے، اور جب معتبر نہیں ہے تو چاند کے معاملے میں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب لوگوں کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی چاند کے معاملے میں کسی کو سوال ہو تو آج کرے۔ یہ نہ ہو کہ آپ لوگ کل پھر پیٹھ پیچھے کہیں کہ ارے وہ تو چاند کو دیکھ کے کریں گے 2 دن بعد 3 دن بعد۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے احکام شرعیہ واضح کر دیے ہیں، اس کو سمجھ لیجئے آپ۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اس پہ آپ لوگوں کو عمل کرنا ہے۔ اور ایک بات سمجھ لیجئے کہ شرعی مسئلے کا کوئی مذاق اڑائے یا شرعی حکم یا کسی شرعی فقیہ کے فتوے کے خلاف کوئی باتیں کہے، مذاق اڑائے، اس کو برا بھلا کہے، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو تجدید ایمان کرنا چاہیے، اس کے ایمان کا بھی خوف ہے۔ کسی بھی شرعی مسئلے کی توہین، اس کو برا بھلا کہنا، ادنا توہین، یہ کفر ہے، کیونکہ یہ شرعی احکام ہے، اور ہمارے فقہائے کرام نے جو احکام لکھ دیے ہیں چاند کے معاملے میں، اسی کی ہمیں پیروی کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ نے 2 رسالے لکھے ہیں اس معاملے میں، اس کا مطالعہ جو آدمی کرے گا وہ سب سمجھ جائے گا۔ اور جس بات پہ اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا ہے تو اب ہم لوگوں کو کیا ضرورت ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ایک رسالے میں تو طرق موجبہ لکھے، وہ طریقے جن کے ذریعے چاند ثابت ہوتا ہے، اس بات رؤیت ہلال۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں لوگوں نے ایجاد کیے وہ سب کے سب نامعتبر ہیں۔ اور اس میں آپ نے وہ موس کوڈ اس زمانے میں چلتا تھا، ٹیلی فون تو نہیں چلتا تھا، موس کوڈ چلتا تھا، ٹیلی فون سے پہلے جو نکلا تھا، اس کو آپ نے غیر معتبر قرار دیا، اور اس کے علاوہ اور بھی طریقوں کو آپ نے غیر معتبر قرار دیا۔ حتیٰ کہ خط بھی، کوئی خط لکھے وہ بھی معتبر نہیں ہے، صرف کتاب القاضی القاضی معتبر ہے، کوئی زید عمر بکر خط لکھ دے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت نے صاف واضح فرما دیا۔ یہ وہ مسائل ہے جن کو اعلیٰ حضرت نے صاف بیان کر دیا ہے، اس پہ اضافہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس میں صراحت کر دی ہے کہ اس کے علاوہ جو بھی طریقے ہیں وہ سب کے سب نامعتبر ہے، لہٰذا اس پہ اضافہ کرنا زیادت علی الشریعہ ہے، کچھ شریعت پہ زیادت کرنا ہے، اور یہ سب تکلیفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی ہے۔ اللہ نے اس دین کو آسان بنایا ہے، جتنا دیا ہے اتنے ہی پہ عمل کرنا ہے، یہ نہیں کہ اس پہ اور زیادت کرو اور زیادت کرو، یہ سب شرعی احکام میں نہیں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی ہو، تمہارے لیے سختی اللہ نہیں چاہتا۔ آسانی یہ ہے کہ 29 ڈیز ہو، چاند دیکھو، نظر آئے کرو، نہ نظر آئے 30 پورے کر لو۔ اتنا آسان حکم اللہ نے دیا ہے، اس پہ اتنی پریشانیاں جھیلنا کہ آپ ٹیلی فون کرے فلاں جگہ کرے، فلاں جگہ کرے، فلاں کہہ رہے پاکستان کرو، فلاں کہہ رہے افریقہ کرو، فلاں کہہ رہے سورینام کرو، اس میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ اور یہ سب جھگڑے اور یہ سب تکلیفات، فون لائن کنیکٹ کرنا، فون نمبر تلاشنا، فون کرنا، یہ سب تکلیفیں شریعت نے ہم پہ نہیں رکھی ہے، اللہ نے دین کو آسان رکھا ہے۔ اور ایک واضح بات ابھی یاد آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے معاملے میں صراحتاً فرما دیا کہ انا نحن امۃ امیہ، چاند کے معاملے میں بے شک ہم لوگ ان پڑھ ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا مطلب؟ لا نکتب ولا نحسب، ہم لوگ نہ لکھتے ہیں اس کے تعلق سے کوئی قاعدہ وغیرہ نکالنے کے لیے، نہ حساب و کتاب کرتے ہیں۔ چاند کے معاملے میں ہم لوگ ان پڑھ ہیں، ہم لوگ نہ کچھ ایجوکیشن معلوم کرنا چاہتے ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یوں تو اور معاملات میں بہت ایجوکیٹڈ ہے، بہت پڑھے بڑھے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا
ناممکن ہے، یہ بات تو واضح ہے، لیکن ہمارے علماء کرام بھی علم کے پہاڑ ہے جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن چاند کے معاملے میں، خاص اس معاملے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ ان پڑھ ہیں، نہ ہم اس معاملے میں کوئی ایڈوکیشن چاہتے ہیں، ہم بس 29 ڈیز ہوتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف نظر آئے تو 30 پھر اس دن کے بعد ہم لوگ روزہ رکھیں گے یا عید کریں گے، اور نہ نظر آئے تو 30 دن پورے کریں گے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے صاف واضح کلمات ارشاد فرما دے، تب پھر ہم لوگوں کو نہ چاہیے کہ ہم لوگ ایسے معاملات، ایسے شرعی مسائل کے بارے میں برا بھلا کہیں اور کہیں کہ یہ لوگ غلط کرتے ہیں، کتنے روزے رکھتے ہیں، 2-3 دن بعد عید کر رہے ہیں، تو یہ سب غلط ہوگا، کیونکہ نوری مسجد والے الحمدللہ احکام شریعہ کے مطابق چلتے ہیں، حدیث کے مطابق چلتے ہیں، اور اللہ کرے قیامت تک یہی سلسلہ جاری رہے۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو رمضان صحیح وقت پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح وقت پہ عید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاند، رمضان کے چاند کو دیکھنا فرض کفایہ ہے، اسی طرح عید کے چاند کو دیکھنا صرف 5-6 آدمی نہیں بلکہ سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو دیکھنے جائے۔ منڈے کے دن عید رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنے والے نوری مسجد والے، لہٰذا جس کو بھی جانا ہے تو خبر کر دے تاکہ سب لوگ ایک جگہ جمع نہ ہو جائے، لوگ مختلف جگہ جائے تو بہتر رہے۔ تو صدر صاحب یا حاجی عمران صاحب یا کسی سے بھی آپ لوگ بتائیں کہ ہم بھی جائیں گے، تو سب آپس میں مل جل کر الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ لوگوں کو مقرر کر دے کہ کچھ لوگ یہاں چلے جائیں، کچھ لوگ یہاں چلے جائیں، تاکہ ہو سکتا ہے چاند نظر آ جائے تو ہم لوگ رمضان شروع کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں معذرت خواہ ہوں، آپ لوگوں کا بہت زیادہ وقت لے لیا، اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمائے، اور آپ لوگوں کا بیٹھے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔